السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں کعب کا نام آتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلے جمعہ کے دن جمع ہونے کا طریقہ ایجاد کیا۔ کعب بن لوئی نے ہی اس طریقے کو جاری کیا تھا۔ کعب جمعہ کے دن لوگوں کو جمع کرتے تھے اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتے تھے۔ یوں بھی تعلیم دیتے تھے کہ چاند، سورج، آسمان اور زمین یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، اللہ ان کے خالق ہیں، یہ مخلوق ہیں، یہ کبھی خدا نہیں ہو سکتے۔ پھر فرماتے کہ میری اولاد میں ایک نبی ہونے والے ہیں، اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ضرور ان کی اتباع کرنا، یعنی ان کے نقش قدم پر ضرور چلنا۔ اور یہ شعر بھی وہ پڑھا کرتے تھے، یا لیتنی شاہد فحواء دعوتی اذا قریش تبغى الحق خذلانا۔ اے کاش کہ میں ان کے اعلان دعوت کے وقت حاضر ہوتا جس وقت قریش ان کی اعانت اور مدد کے وقت ہاتھ اٹھا لیں گے۔ اور ثعلب کہتے ہیں کہ اس سے پہلے یوم جمعہ کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا، لیکن پھر کعب نے اس دن کا نام جمعہ رکھ دیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے۔ ان کی قربانیاں دیکھ کر ہم عشعش کر اٹھتے ہیں کہ اپنے پوتے پڑ پوتے یا جتنی بھی دور کی نسل میں یہ آنے والے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کا دم یہ اپنی زندگی میں بھر رہے تھے۔ اللہ رب العزت انہیں صحیح سلامت رکھیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں ایک نام کلاب کا بھی آتا ہے۔ یہ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اور بزرگ دادا ہیں۔ ان کا اصل نام کیا تھا؟ تو 3 نام بتائے جاتے ہیں، یا تو حکیم تھا، یا عروہ تھا، یا مہذب تھا۔ اور کلاب آپ کو پکار کر کلاب کہتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی بیٹے کا نام ہوتا ہے مثلا عبداللہ، لیکن اسے محبت اور پیار میں جو اچھا لقب ہوتا ہے یا جو اچھا نام ہوتا ہے رشتہ داروں کے ذہن میں اس کو بول کر کے پکارتے ہیں۔ تو اصل نام سے بہت کم پکارتے تھے اور کلاب سے زیادہ پکارتے تھے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کلاب کے معنی ہوتے ہیں اردو زبان میں کتے کے ہوتے ہیں، تو ایسے ناموں سے پھر کیوں پکارا جاتا تھا؟ تو دیکھیے اس میں ایک بہت بڑی وجہ ہے اور حکمت ہے، اس کو سمجھ کر ہی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے عربی میں ایک لفظ ہے اسد، اس کے معنی شیر کے ہوتے ہیں، کلاب کے معنی کتے کے ہوتے ہیں۔ تو ایسے نام اہل عرب اپنی اولاد کے رکھتے تھے، اور جو عمدہ قسم کے نام ہوتے تھے، اچھے نام ہوتے تھے، وہ نام اپنے غلاموں کے رکھتے تھے۔ مثلا مرزوق، روزی دیا ہوا، تو یہ نام اپنے غلام کا رکھ دیتے اور اسے پکارتے تھے مرزوق یہاں پر آؤ۔ اسی طریقے سے رباح، اس کے معنی ہوتے ہیں نفع پانے والا، تو کتنا اچھا نام ہے۔ تو یہ نام اس زمانے میں اہل عرب غلاموں کے رکھتے تھے، اور اسد ہے، کلاب ہے، ایسے نام وہ اپنی اولاد کے رکھتے تھے۔ تو اہل عرب ایسے عمدہ نام اپنے غلاموں کے رکھتے تھے اور وہ نام اپنی اولاد کے رکھتے تھے۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ میرے بزرگوں دھیان سے سنیں، جو غلام ہوتا ہے نا وہ اپنی خدمت کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ان کے نام بھی عمدہ رکھے جاتے تھے تاکہ جب انہیں بلایا جائے تو بلانے والے کے دل کو بھی سکون پہنچے اور خدمت کرنے والے غلام کو بھی طاقت اور قوت حاصل ہو۔ اور جو اولاد ہوتی ہے وہ باہر کے چیلنجز کا مقابلہ کرتی ہے اور اس مقابلہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا نام بھی ایسے خوفناک نام رکھے جاتے تھے تاکہ سامنے والا دشمن بھی مرعوب ہو جائے، ڈر جائیں۔ تو بہرحال عزیزان ملت، یہ 2 نام آپ کی خدمت میں پیش کیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے دونوں۔ آج کے سبق سے ہمیں 3 فائدے حاصل ہوئے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ حاصل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے، انہیں نبوت دی گئی، تو اس وقت جو معاشرے میں رواج اور رسم تھے، تو شریعت کے مطابق جتنے رسم و رواج تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقی رکھا، اور جو خلاف شریعت تھے ان کو سمجھا کر اور محنت کر کے اس کو ختم کر دیا۔ اسی طریقے سے آج کے زمانے میں بھی، جو ہم 2017 میں ہیں، تو آج کے زمانے میں بھی اگر ایسے رسم و رواج ہیں
جو شرعی منہج کے بالکل موافق ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اسے مٹانا نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت جو کلاب ہیں اور کعب ہیں، تو اپنے بچوں کے جو اصلی نام ہے اس نام کے علاوہ جو دوسرے نام سے پکارے جاتے ہیں، تو اگر وہ اچھے ہیں، ان کا میننگ اور مفہوم اچھا ہوتا ہے، تو ان ناموں کو رکھنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ چند فائدے ہمیں اس سبق سے حاصل ہوئے ہیں، اور ایک اہم فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ کعب کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری نسل سے پیدا ہوں گے، اگر میں ہوتا تو ان کی اتباع کرتا، ان کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ تو عزیزان ملت، میرے بھائیوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، ہمارے نبی سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے اشاروں پر مر مٹنا، یہی ہماری کامیابی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور وَإِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر تم مر مٹو گے نہیں، اس سے محبت نہیں کرو گے، اور غیروں کے طریقوں پر چلو گے اور ان کو دل و جان سے تسلیم کرو گے، تو یاد رکھو یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل الٹا پلٹا دیں گے، یعنی تمہارا دین اور تمہارا جو شریعت ہے، جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہ تم سے چھین لیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین، پھر تم اتنی بڑی خسارے اور نقصان کی گھاٹی کے اندر گر جاؤ گے کہ 1000 کوششوں سے اٹھنا چاہو گے تو نہیں اٹھ سکو گے۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کی امیدیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد بھی کیا کرتے تھے، تو ہم تو ان نبی کی امت میں سے ہیں، پیارے آقا کی امت میں سے ہیں، تو ہمیں کتنی محبت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کرنا چاہیے۔ عزیزان ملت، اس ویڈیو کلپ کو گھر گھر روانہ کرو، گھر گھر شیئر کرو، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہر کچے پکے گھر میں پہنچ سکے۔ بس اتنا ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔